آنکھیں کھول کے اگر ماحول اور سما کا مشاہدہ کریں، ہمارے سامنے ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم نگاہ عبرت سے نہیں دیکھتے اور ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ سعودی عرب کا ایک فوجی ہسپتال ہے ریاض کا، وہاں کے ایک ڈاکٹر ہیں عبد المحسن الاحمد، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک مریض آیا ہمارے پاس، ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس علاج کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دل کے وال بلاک تھے اس کے، کہا کہ میں نے اس کا علاج کیا، آپریشن کیا، کہا کہ آپریشن پر اتنا سکسس نہیں ہوا، آپریشن کے باوجود اس کی حالت نازک بنی رہی۔ ہوا یہ کہ ابھی ہم دل کے اس مسئلے سے پوری طرح نمٹے نہیں کہ اس کا جو کلیجہ تھا، کلیجے میں ورم پیدا ہو گیا، دکھ پر دنبل، مصیبت پر مصیبت، اور ابھی اس سے ہم نمٹے نہیں۔ تیسرا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی کڈنی فیل ہو گئی، اور ابھی اس مسئلے سے نمٹے نہیں۔ چوتھی مشکل دریافت ہوئی، اس کے معدے میں بہت بڑا پھوڑا نکل آیا۔ کہہ رہے حیران تھے ہم لوگ، آیا ہے ایک مسئلے کے لیے اور علاج جیسے جیسے چل رہا ہے ایک ایک نیا پرابلم سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ہوش آئی، آنکھ کھول کے اس نے مجھ سے کہا، ایک فون نمبر نکالا، کہا کہ ذرا اس کو فون کیجئے، فوراً بلائیے، اس کو فون کیجئے، فوراً بلائیے۔ ڈاکٹر عبد المحسن الاحمد کہتے ہیں میں نے اس نمبر پہ کال لگائی، میں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ یہاں ہسپتال میں ایک مریض ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی یہ صورتحال ہے، اور اس نے آپ یہ نمبر دیا، کہا کہ آپ سے بات کریں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس سے میں نے فون پہ بات کی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں، یہ وہ شخص ہے جس نے 3 سال قبل میری جائیداد کے معاملے میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دی تھی، اور اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے میری جائیداد مجھ سے چھن گئی، دوسرے کے حق میں چلی گئی۔ 3 سال سے میں اور میرے بیوی بچے سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس ظالم کو مرنے سے پہلے اس کے ایک ایک عضو کو ناکارہ کر دے، اس ظالم کے مرنے سے پہلے اس کے ایک ایک عضو کو ناکارہ کر دے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا، بلایا، کہا کہ معاف کرو، درگزر کرو، وہ بہت پچھتا رہا ہے۔ اس کے بعد بہرحال جو بھی ہوا، حضرات کہنا یہ ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں۔ اللہ جو مہلت دیتا ہے اس سے ظالم دھوکہ نہ کھائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارے ظلم سے غافل ہے، یہ نہ سمجھو، ہرگز نہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ کا قانون ہے وہ مہلت دیتا ہے، اس کا قانون ہے وہ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دوں گا اور میری چال اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ حضرات زندگی میں ظلم سے بچو، ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچو، ناحق کسی کی جان پہ حملہ نہ کرو، ناحق کسی کو ایک تھپڑ نہ مارو، ناحق کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرو، ناحق کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرو، ناحق کسی جائیداد پہ قبضہ نہ کرو، ناحق کسی کا مال اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ یاد رکھو ظلم دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔